گردوں سے ستارے توڑ کر لائے جاتے ہیں، گردوں سے تارے توڑ کر لائے جاتے ہیں، لہو سے حرف تمنا سجائے جاتے ہیں، گردوں سے تارے توڑ کر لائے جاتے ہیں، لہو سے حرف تمنا سجائے جاتے ہیں۔ یہ بزم عشق ہے، عہد وفا کی محفل ہے، یہ بزم عشق ہے، اگلے وفا کی محفل ہے، یہاں چراغ نہیں دل جلائے جاتے ہیں۔ یہ بزم عشق ہے، اگلے وفا کی محفل ہے، یہاں چراغ نہیں دل جلائے بیٹھے دل جلائے جاتے ہیں۔ بڑی محبتوں کے آپ حضرات بیٹھے ہیں، لیکن بڑی خاموش ہے۔ میرے کانوں تک آواز آپ حضرات کی آواز آنی چاہیے۔ میں اب ان بیٹوں کو چیلنج کر رہا ہوں جو اپنی اپنی ماں سے محبت کیا کرتے ہیں۔ کوئی اپنی ماں سے محبت کرنے والا بیٹا اس محفل میں خاموش نہیں بیٹھے گا، بلکہ اپنے ہونٹوں کو کھولے گا اور اپنی والدہ کے نام پر محبت سے بولے گا سبحان اللہ۔ شاعر نے کہا ہے چاند پھول خوشبو چاند تارے کہکشاں بھی ساتھ ہے، پھول خوشبو چاند تارے کہکشاں بھی ساتھ ہے، یہ زمین بھی ساتھ ہے وہ آسماں بھی ساتھ ہے۔ چاند تارے پھول خوشبو کہکشاں بھی ساتھ ہے، یہ زمین بھی ساتھ ہے وہ آسماں بھی ساتھ ہے، اور اس لیے جنت کے جیسا لگ رہا ہے میرا گھر، اس لیے جنت کے جیسا لگ رہا ہے میرا گھر، میرے بچوں کے علاوہ میری ماں بھی ساتھ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسا لگ رہا ہے میرا گھر، میرے بچوں کے علاوہ میری ماں بھی ساتھ ہے۔ آئیے حضرات محبتوں کے ساتھ آپ حضرات بعد نماز عشاء سے لے کر کے جب سے اس محفل کا آغاز ہوا ہے، بعد تلاوت کلام اللہ کے نظم و نعت و منقبت آپ حضرات سماعت فرما رہے گئے۔ آئیے حضرات بہت تیزی کے ساتھ اب اس پروگرام کے ذائقے کو بدلنے کے لیے میں بہت اچھے خطیب کو ایک مختصر سی تقریر کے لیے آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ حضرات پوری محبتوں سے آنے والے مہمان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ میری گزارش ہے جناب حضرت علامہ مولانا عبدالوارث صاحب قبلہ سے، آئیے آنے والے مہمان کا استقبال کر لیں۔ نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، علماء اہل سنت مولانا عبدالوارث صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس شعر کے ساتھ خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی، دلوں کو جگاتی ہے سکر الپیانی، فدا ان کی تقریر پہ ہے یقیناً گلوں کا تبسم، کلی کی جوانی، مولانا عبدالوارث صاحب قبلہ۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، آمین آمین۔ یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلبو قبا امداد کن، تو خشک و طری پہ قادر ہے آسان میری مشکل کر دے، ساحل کی طرف کشتی نہ صحیح۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا کوثر ربانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیے حضرات، اب آپ کے سامنے جامع مسجد کے خطیب امام حضرت علامہ مولانا کوثر ربانی صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں بہت تیزی کے ساتھ۔ آئیے حضرات ہم آپ سب سے پہلے شاہ بحر و بر، مالک خوش و تر، اللہ کے پیغمبر، دونوں عالم کے سرور، شفیع روز محشر، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے ٹھکانوں کے ٹھکانہ، بے چاروں کے چارہ، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھنا چاہتا ہوں، سننا چاہتے ہیں، سننا دو شعر کے ساتھ کہ خلد بری میں خلد کے فرزانے جائیں گے، خلد بری میں خلد کے فرزانے جائیں گے، خلد بری میں خلد کے فرزانے جائیں گے، اور یعنی رسول پاک کے دیوانے جائیں گے، یعنی رسول پاک کے دیوانے جائیں گے، اور غوث و رضا خواجہ پیا محبوب اولیاء، غوث و رضا خواجہ پیا محبوب اولیاء،
اور ان باتوں سے حشر میں پہچانے جائیں گے، سبحان اللہ، ان باتوں سے حشر میں پہچانے جائیں گے، ان باتوں سے حشر میں پہچانے جائیں گے۔ حضرات آج جو اس جلسے کو منعقد کیا گیا وہ موت کے سلسلے میں کیا گیا، 40 کے سلسلے میں اس پروگرام کو سجایا گیا۔ دیکھیں حضرات کہ موت ایسی چیز ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں، بھائی بھائی میں اختلاف ہو سکتا ہے، باپ بیٹے میں اختلاف ہو سکتا ہے، ماں بیٹی میں اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کے محلے میں اختلاف ہو سکتا ہے، ملت میں انتشار ہو سکتا ہے، لیکن موت ایسی حقیقت ہے، چھوٹوں کو بھی معلوم ہے کہ موت آئے گی، بڑوں کو بھی معلوم ہے کہ موت آئے گی، اپنوں کو معلوم کہ موت آئے گی، غیروں کو معلوم کہ موت آئے گی، یہودیوں کو معلوم کہ موت آئے گی، نصرانی بھی جانتے ہیں کہ موت آئے گی، کفار و مشرکین سے آپ پوچھیں ان کا بھی یہی جواب ہوگا کہ موت آئے گی، اس لیے کہ ہر ایک کو معلوم ہے موت آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مستحکم قانون بنا دیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت آئے گی، واللہ باللہ تاللہ آئے گی۔ جب موت آئے گی تو ضرورت اس بات کی ہے کہ موت کی تیاری کیجئے، موت کی تیاری کی جائے، موت ہر وقت پیش نظر رہنی چاہیے۔ جب موت پیش نظر رہے گی تو آپ کی نماز قضا نہیں ہوگی، عمل کا جذبہ بیدار رہے گا۔ دیکھیں حدیث شریف مشکات شریف صفحہ نمبر 32 17 23 24 کی حدیث پاک، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثہ، الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح یدولا او کما قال رسول اللہ۔ محبت سے بول دے سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ جلیل القدر صحابی، میرے آقا کے صحابی عظیم المرتبہ صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اذا مات الانسان، انسان مر جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ قبرستان، اور قبرستان جب پہنچ گیا، قبر یہ پہلی منزل ہے، اس کے بعد بہت ساری منازل ہیں، قبر میں پہنچ گئے انسان، میرے آقا نے ارشاد فرمایا انقطع عنہ عملہ، جب قبر میں انسان پہنچ گیا، دنیا سے انتقال کر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، قبر میں پہنچا، یعنی اس دنیا میں رہ کر کے جو نمازوں کو پڑھا کرتا تھا، زکوٰۃ دیا کرتا تھا، حج کیا کرتا تھا، نیکیاں کیا کرتا تھا، قبر میں پہنچ گیا، قبر میں پہنچنے کے بعد اب نماز نہیں پڑھ سکتا، یعنی کہ اس کے اعمال اس سے منقطع کر دیے گئے، قبر میں پہنچنے کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، حج نہیں کر سکتا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں قبر میں پہنچنے کے بعد بذات خود فی نفسہ عمل کرنے سے محروم ہو گیا، مگر جانے عالمین، مراد المستقیم، شمس العارفین، سراج السالکین، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے لوگوں خوشخبری ہے تمہارے لیے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں 3 کام ایسے ہیں اگر دنیا میں ان کو کر لیا جائے تو اگر انسان دنیا سے انتقال کر جائے گا، قبر میں پہنچ جائے گا، ان کاموں کی وجہ سے قبر میں اس کو برابر ثواب ملتا ہے، قبر میں پہنچنے کے بعد برابر ثواب ملتا رہے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ۔ مثال دیتا چلوں، آپ کے گاؤں سلارپور کلا میں نوری مسجد کی تعمیر چل رہی ہے، مدرسے میں بھی کام ہوتا ہی رہتا ہے، اگر مسجد کی تعمیر میں کسی نے اپنی جائز کمائی سے، اپنی نیک کمائی سے حصہ لیا، چندہ دیا، پیسہ دیا اور مسجد بن کے تیار ہو گئی، جب نوری مسجد میں قالا قالا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی رہے گی، اذانیں ہوتی رہے گی، نمازیں ہوتی رہے گی، قرآن خوانی ہوتی رہے گی، تلاوت خوانی ہوتی رہے گی، اگر یہ مسجد قیامت تک باقی رہے گی اور جس نے چندہ دیا ہے وہ قبر میں چلا گیا، انتقال کر گیا، تو چندہ دینے کی وجہ سے اس کو قبر میں برابر ثواب ملتا رہے گا، اگر قیامت تک باقی رہی تو قیامت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور دیکھیں پہلی چیز میرا آقا نے ارشاد فرمایا صدقہ جاریہ، میرا آقا ارشاد فرمایا دوسری چیز او علم ينتفع به، یا مرنے والا ایسا علم حاصل کر کے مر گیا کہ جس سے لوگوں کو فائدہ، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہو، ایسا علم، نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت قاری مشاعر اسلام جناب قاری محمد ساجد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں او علم ينتفع به، اگر مرنے والا شخص ایسا علم حاصل کر کے مر گیا کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہو، دوسروں کو فائدہ پہنچا ہو۔ میں مثال دیتا چلوں، جیسے قاری توفیق صاحب ہیں، یہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ان کے شاگرد
शागिर्द हैं, जब इनके शागिर्दों के शागिर्द होंगे उनके भी शागिर्द होंगे, यानी शागिर्दों की जमात चलती रहेगी दुनिया में। जब तक दुनिया के अंदर शागिर्दों की जमात कायम रहेगी, यानी कि इल्म सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, अगर क़यामत तक वो जमात बाकी रहेगी, अगर ये एक आलिम वक्त मुकर्ररा पर इस दारे फानी से दारे बका की तरफ चले जाएंगे, मगर ये अपने इल्म की वजह से इनको अपनी कब्र में बराबर सवाब मिलता है। इसकी मिसाल देना चाहता हूँ, बरेली शरीफ से आला हजरत का इल्म ऐसा इल्म नाफे हासिल किया कि आला हजरत ने अपने इल्म के जरिए इसके मुस्तफ़ा की हिफाजत की है, नामों से रिसालत की हिफाजत की है, तक़द्दुस अंबिया की हिफाजत की है, आदाब औलिया की हिफाजत की है। आला हजरत बरेली शरीफ को वो मुजद्दिद देखो जिसको हम आला हजरत अशाह इमाम अहमद रजा खान कहते हैं, कि जब इल्म गैब मुस्तफ़ा पर एतराज हुआ तो जवाब दिया आला हजरत ने, इख्तियार नबी पर एतराज हुआ जवाब दिया आला हजरत ने, शफात रसूल पर एतराज हुआ जवाब दिया आला हजरत ने, निगाह मुस्तफ़ा पर एतराज हुआ जवाब दिया आला हजरत ने, जब कमालात व महासिन को निशाना बनाया गया जवाब दिया आला हजरत ने, निगाह मुस्तफ़ा को निशाना बनाया गया जवाब दिया आला हजरत ने। आला हजरत ने अपने इल्म के जरिए तमाम फिरकाए बातिला को खामोश करने के लिए 1000 से ज़ायद किताबों को लिख डाला, और आला हजरत महल्ला सौदागिरान बरेली शरीफ में अपने मज़ार मुक़द्दस में है, मगर इल्म नाफ़े हासिल करने की वजह से उनको अपने मज़ार मुक़द्दस में बराबर सवाब मिल रहा है। कल भी सवाब मिल रहा था, आज भी मिल रहा और क़यामत तक के लिए मिलता है। दूसरी चीज, अगर मरने वाले ने इल्म नाफे हासिल किया, इल्म नाफे की वजह से उसको कब्र में सवाब मिलता है। तीसरी चीज आगाज से आखिरी चीज बयान कर दो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर मरने वाला अगर नेक औलाद दुनिया में छोड़ गया, नेक औलाद दुनिया में छोड़ गया, तो नेक औलाद की वजह से उसको कब्र में बराबर सवाब मिलता रहेगा। आखिरी बात मेरे आका ने फरमाई, नेक औलाद की वजह से दुनिया में सवाब मिलता रहेगा। खुद भी नेक बन जाओ, अपनी औलाद को भी नेक बनाओ। नेक बनने के लिए हाफिज होना जरूरी नहीं, कारी होना जरूरी नहीं, आलिम होना जरूरी नहीं, मुदर्रिस होना जरूरी नहीं, मुहक्किक होना जरूरी नहीं, मुफस्सिर होना जरूरी नहीं, बल्कि अगर बक़दरे जरूरत किसी ने तालीम हासिल की, इल्म हासिल किया और इल्म हासिल के साथ और नमाजों की पाबंदी भी करता है, शरीयत पर उसका अमल है, तो वो भी नेक है, वो भी नेक है। तो अपनी औलाद को नेक बना। बस आखिरी बात बता दूं, नेक औलाद होती कैसी है। हजरत मालिक बिन दीनार अल्लाह के एक वली हैं, ये रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने एक छोटे बच्चे को देखा जिसके हाथ में एक मिट्टी का ढेला था। कभी उसको देखकर वो हंस देता, कभी उसको देखकर वो रोने लगता था। हजरत मालिक बिन दीनार ने पूछा, ए बच्चे ये बता, तेरे हाथ में मिट्टी का ढेला है, कभी इसको देखकर तू रो देता है, कभी इसको देखकर हंस देता है, मामला क्या है, मुअम्मा क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो बच्चा कहता है, ए मालिक बिन दीनार, क्या आप नहीं जानते मैं भी मिट्टी का बना हुआ इंसान हूँ, ये भी मिट्टी का ढेला है। अगर अच्छे काम करूंगा तो जन्नत में जाऊंगा और बुरे काम करूंगा तो जहन्नम में जाऊंगा। अच्छे कामों का बदला जन्नत, बुरे कामों का बदला जहन्नम। हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा, तू रो क्यों रहा है, हंस क्यों रहा है? वो बच्चा कहता है, जब मैं जन्नत का तसव्वुर करता हूँ तो हंसने लगता हूँ, जब जहन्नम का तसव्वुर करता हूँ तो रोने लगता हूँ। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं, तू छोटा बच्चा है, तू जन्नत की फिक्र क्यों करता है, जहन्नम की फिक्र क्यों करता है? वो बच्चा कहता है, ऐ मालिक बिन दीनार, क्या आपने नहीं देखा घर में माँ और बहनें जब बड़ी बड़ी लकड़ियों को चूल्हे में जलाती है, उनमें आग नहीं बैठती, तो माँ और बहनें छोटी छोटी लकड़ियों को रख देती है। मैं इसलिए डर रहा हूँ, मैं इसलिए खौफ खा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जब बड़े बड़े गुनहगारों को, बड़े बड़े खातियों को, बड़े बड़े पापियों को जहन्नम में डालेगा, तो कहीं ऐसा ना हो मुझ बच्चे को ना डाल दिया जाए। इसीलिए मैं डर रहा हूँ। ये कल का बच्चा है जो आज के बच्चों को, आज के बड़ों को, आज के बुजुर्गों को, आज के नौजवानों को, आज के पीरों को, आज के मुरीदों को, आज के इमामों को, आज के मुक्तदियों को यकसा पैगाम दे रहा है। खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकबीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा, तो खुद भी नेक बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, जो कुछ मैंने पढ़ा, जो आपने सुना, जो उसमें गलत उसको मुआफ़ फरमाए, सही को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।